زندگی کا ٹارگٹ بنائیں, کوئی گول بنائیں اور اس کے اوپر پھر جان لڑا دیں اس کے اوپر. سر اس میں میرے پاس دو سوال ہیں آپ کی اسی گفتگو میں. ایک تو آپ نے ابھی فرمایا کہ بایولوجی کہا جاتا ہے پڑھا دیں جی, میتھ پڑھا دیں, کریکٹر بلڈنگ کی طرف نہ آئیں. تو وہ بچے جن کا ڈریم ہے ڈاکٹر بنیں گے اور فیس نہیں دے سکتے اگر کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں, وہ اسی وقت جائیں گے جب ان کے پاس مارکس ہوں گے. اور مارکس کی جو نمبر گیم ہے اس وقت پاکستان میں ہر اکیڈمی میں, ہر سکول میں چل رہی ہے. تو وہ اپنے کریکٹر کو کس طریقے سے جو ہے وہ امپروو کریں گے, کس طریقے سے وہ اچھے انسان بنیں گے, اپنے فیوچر کو دیکھیں کہ اچھا انسان بنیں. نہیں, اصل میں تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بڑی اہم ہے کہ وہ بچے کیا کریں. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں, جو اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ادارہ جو ہے وہ اخلاقیات سکھائے گا تو اس نے نہیں سکھانا. اس نے آپ کو بیالوجی پڑھا دی, آپ کو کہہ دیا جی اب میں 99 مارکس لے دوں گا, آپ کو 80 مارکس لے دوں گا, وہ ٹھیک ہے, لیکن آخر اخلاقیات بھی تو سیکھنی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر بہت ہم نے بنا دیے, کیا وہ اخلاق والے ڈاکٹر ہیں؟ یہ بڑا اہم بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک عزیز تھے, ان کا انتقال ہو گیا لاہور میں, ایک اور میں ملنے کے لیے اس کو گیا. تو میں نے کہا جی, ڈاکٹر کو پوچھا کہ یہاں پہ میرا ایک مریض تھا, وہ کہاں گیا؟ تو کہنے لگا جی کیا ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ اب اس کو نہیں پتا کہ میں کہہ رہا ہوں میرا عزیز ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی وہ تو کیا ہو گیا. اب اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں. اچھا, دوسری بات بڑی اہم کہ ہم کسی بھی سی ایس پی افسر کو ملنے کے لیے جائیں. اچھا, اس نے ایک پیون کو باہر بٹھایا ہوا ہے اور ہمیں اندر نہیں داخل ہونے دے رہا. اچھا, جب اندر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میز کے اوپر, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سی ایس پی افسر خود نہیں بنا, اس کے باپ نے اس کو بنا دیا. کیونکہ دنیا کے اندر یاد رکھیں, جب پیشن اور پرفیشن ایک ہوگا وہاں پہ ایکسل ہوگا. اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ جب آپ نے ایجوکیشن دے دی, ان کو ایجوکیشن دے دی, لیکن ایک کام نہیں کیا آپ نے ان کو اخلاقیات نہیں سکھائے. حضرت باہو فرماتے ہیں کہ علم سکھیا تے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ نہیں ہو جمدے باہو پامیں لال ہون کڑ کڑ کے. تو یہ اخلاقیات جو ہے نا ہر صورت میں آپ کو علم کے ساتھ سکھانا پڑے گا. جو آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے نا, اس کے ساتھ اخلاقیات اس کے ساتھ سکھانا پڑے گا. سر بچہ بچی صبح یونیورسٹی ہے, پھر اس کے بعد اکیڈمی ہے یا کالج میں ہے, پھر اس کے بعد اکیڈمی ہے, رات کو گھر آیا جی اب بچہ سارا دن پڑھ کے آیا ہے, اب اس سے یہ جو دل کرتا ہے نا اسے وہ کرنے دیا جائے, تو کون سے ٹائم میں پھر کریکٹر بلڈنگ کی جائے؟ نہیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان میں کسی کی ذمہ داری جو ہے نا, ان کے اندر صرف شی کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے پالنا. لیکن یہاں پہ آپ کو دو چیزیں دی جا رہی ہیں, میل اور فیمیل. اب ماں اور باپ نے دونوں نے سکھانا ہے اس کو, کیونکہ اس کو ایک انسان بنانا ہے. آپ نے اخلاقیات ہمیشہ ماں اور باپ سکھاتے ہیں, دادا دادی سکھاتے ہیں, گھر سے وہ سیکھتا ہے. اور تعلیم لینی ہوتی ہے اس نے اسکول سے, کیونکہ تعلیم کے لیے جو وہاں پہ ہم نے ایکسپرٹ رکھے ہوئے ہیں, جو کسی بھی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں, وہ آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اخلاقیات پھر بھی آپ نے گھر سے لینی ہے. تو والدین کو پہلے اخلاقیات کے لیے طرف جانا چاہیے نا, ان کو سکھائیں آپ اخلاقیات. ٹالرنس کی بار بار بات ہو رہی ہے. بیسیکلی ٹالرنس کے بارے میں بتائیں, کیا ہے ٹالرنس, کیوں اگر جو بھی ہے اگر ہمارے اندر ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہے؟ ہم اصل میں خوبصورت بات ہے کہ میں ایک دفعہ اشفاق صاحب تھے نا, تو ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اشفاق صاحب کوئی باتیں کر رہے تھے. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ یار تو جب میں مر جاؤں گا تو تو مینوں کنے پھل, کہنا میں تہاڈی قبر تے پھل لے کے آواں گے. کہنا کدے زندگی چ انہاں پھلاں چ ایک پھل سانوں بھی لیا کے دے دے زندگی میری چ. جناب بنیادی طور پہ تو ہم کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے, ہم اس کی بات کو لینا ہی نہیں چاہتے. ہم جب سن بھی رہے ہوتے ہیں نا, لسننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جواب کیا دینا ہے, میں نے اس کو ری ارینج کیسے کر رہا ہوں, میں اپنے جواب کو ری ارینج اس کو نیچے کیسے دکھانا ہے. ہاں جی, میں اس کی بات کو نہیں سن رہا کبھی بھی. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو شخص آپ کے جیسا ہے, جو وہ بھی شخص ہے, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی سے کسی نے کندھا دیو تسی مرن تو بعد دندے ہو, تاکہ وہ ساری باتیں آپ کو کر لے. دیکھیں ماں سنتی ہے نا, میں بڑی اچھی لگتی ہے, خدا سنتا ہے نا, میں بہت اچھا لگتا ہے. ہم سنتے ہی نہیں کسی کو, ہم کسی کی بات کو سننا چاہتے ہی نہیں ہیں, اور اس لیے یہ محبت ختم ہو گئی ہے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر. میرے خیال کے مطابق جو ٹالرنس ہے نا, اس کو پیدا کرنے میں جو ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, دوست ہوتے ہیں, خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. دوسری میں نے دیکھا کہ ہماری جو خوراک ہے یہ بڑی اہم ہے. ہماری باڈی ہے 72 سے 86% پانی کی بنی ہوئی. اب جب ہم سالن کھاتے ہیں تو ہم سارا ڈرائیڈ کھا رہے ہیں,
یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے یہ میں اداروں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، یہ جو کچھ بیچ رہے ہیں اس میں کیا پانی ہے ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا آتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی آتی ہے. جب پانی کی کمی آتی ہے تو ہمارے اندر جو ٹالرنس، کیونکہ انسان کا ایک ہے میٹابولزم، ایک ہے اس کا کیٹابولزم اور اس کا اینابولزم، یہ تینوں ہی بڑے اہم ہیں. اور ہمارے یہاں پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈرائی فوڈ لے رہے ہیں، یعنی ڈرائی جو ہے فوڈ لے رہے ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر پانی کی کمی آ جاتی ہے، جس سے ٹالرنس خراب ہو گیا. اسی لیے ویجیٹیبلز اور فروٹس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے یہ زیادہ کھانا چاہیے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں راؤ محمد اسلم صاحب کس قدر نفاست کے ساتھ جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا ہی زبردست گفتگو کا اس وقت جو ہے سما بندھا ہوا ہے. لیکن پروگرام میں ایک وقت ہوا، ایک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ آپ سب لوگوں کو پھر خوش آمدید. کوہ نور ایٹ 9 میں ہوں عبد الرحمان، اور آج کی پرسنالٹی ہیں ہمارے ساتھ راؤ محمد اسلم. مائنڈ سائنسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے آپ سارے کام کریں، اپنی اسٹڈی کی طرف فوکس کریں، اکیڈمی چاہیں، نمبر گیم میں بھی پڑھنا تو جناب پڑھیں، لیکن اپنا جو کریکٹر ہے، اپنی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، یا وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے اچھے مارکس لیں، ڈگری لیں، پی ایچ ڈی کریں، جناب کچھ بھی جو ہے کسی بھی سبجیکٹ میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، بہت ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے لیے. لیکن جو ہے ڈیلی کے 30 منٹس راؤ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بچوں کو دینے ہیں، اور اگر آپ ان 30 منٹ میں کوئی موبائل یوز نہیں کرنا، کوئی آپ نے اسکیچنگ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف بچے ہیں جی، آپ ہیں، آپ کی فیملی ہے، کوالٹی ٹائم دینا ہے، تو پھر آپ کے بچوں میں بہت بلکہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کے بچوں کا جو کریکٹر ہے وہ ایک ایسا ہوگا کہ جو آپ کی مثال بنیں گے، اور جس جگہ پر وہ جائیں گے وہ بتائیں گے کہ جی یہ فلاں کے بچے ہیں، اور آپ کا جو ہے جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا. راؤ صاحب، ابھی ٹالرنس کے بریک سے جانے سے پہلے ٹالرنس کے اوپر بات ہو رہی تھی. خوراک ہماری ایسی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اندر ہمارے پانی ہے اور خوراک جاتی ہے ہمارے اندر ڈرائی، پانی کو ختم کرتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارا جو ہے سائنس جو کہتی ہے بلڈ ہمارا تھک ہوتا ہے، اور پھر ہمارا اسی لیے جو ڈرگز لیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، ان کے جو بلڈ میں جو تھکنس ہے اس وجہ سے وہ بڑا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر بڑی ایک جو ہے ٹیکنیکلی بات ہے تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے شوربے والا سالن دیکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نکال دیکھیں، ان کے اکثر جو دسترخوان ہوتے تھے وہ گرین ہوتے تھے، یعنی جیسی چیزیں آئی ہیں اسی طرح سے. اگر دودھ ہے وہاں پہ، یا وہاں پہ ہم نے کھیرے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، یا ککڑی رکھی ہوئی ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے شہد رکھا ہوا ہے، یا ہم نے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، جیسی کوئی چیزیں آئی ہیں اسی طرح سے وہ کھا لیتے تھے. جب ہم پکا کے کھاتے ہیں یہ والے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو وہ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہماری باڈی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے تھے شوربے والے سالن. شوربے والا سالن اگر آپ کھانا شروع کر دیں، یقین کیجیے گا آپ کو کبھی بھی یہ بلڈ پریشر کا پرابلم آئے گا. اچھا. اور اس کے اندر بھی دو چیزوں کو مکس کر کے، سبزی اور اس کے اندر آپ ڈال دیں اس کو، یہ اپنا لوکی وغیرہ ڈالیں، سبزی اور گوشت ڈالیں، اور گوشت میں کوشش کریں کہ بکری کا گوشت اور شوربے والا، اور اس کے اندر روٹی بھگو کے کھائیں، کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو شوگر نہیں ہوگی، کبھی یہ چیزیں نہیں آئیں. یہ جو ٹالرنس والا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا. یہ بڑی اہم بات آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہم، کیونکہ حکیم سعید صاحب جو اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے، میں اس کے پاس گیا تھا ایک دفعہ، اس نے اسی یہ بات کی. اس نے کہا کہ میں نے کہا جی بلڈ پریشر یہ بیماریاں، اس نے کہا جی آپ یہ فاسٹ فوڈ نکال دیں اس میں سے، اپنی زندگیوں میں سے، تو آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور یہی بات ہے. اچھا سر، فاسٹ فوڈ کو نکال دیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں، پیرنٹس بچوں کے ساتھ خود بھی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یا چیٹ ڈے کرتے ہیں، اور سارے بچے جو ہے فیملی کے ساتھ فلانی جگہ پر چلتے ہیں اور جا کر ہم کھاتے ہیں. سر بڑا زبردست آپ نے بتایا کہ ٹالرنس کو کس طریقے سے کرنا. سر بچوں میں جو چڑچڑا پن ہے، کم ایج میں ہی جو بچے ضدی ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو لینے کے لیے، پہلے تو پیرنٹس ان کی پوری خواہشات کرتے ہیں کہ بچے نے ہمارے دیکھ بھی لیا ہے، فوراً سے اس کو وہ چیز لے دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اپنی ڈیمانڈز کو پورا کروانے کی، پھر وہی بچے کو جب وہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ پھر ضدی ہونے کی وہ وجہ ہے، یا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر خوراک والا جو عنصر بتا رہے ہیں وہ وجہ، یا دونوں وجوہات ہیں؟ اچھا، ایک کتاب لکھی گئی بڑی اچھی، ٹک ٹک دیدم، اس میں بشرا رحمان نے ایک واقعہ بیان کیا جو میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ جاپان کے متعلق ہے. ٹک ٹک دیدم کتاب بڑی اچھی ہے. اس میں وہ کہتی ہے کہ میں ایک خاتون سے ملنے کے لیے گئی وہاں پہ، تو اس کی جو بچی ہے وہ ضد کر رہی ہے، اور وہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو میں نے دیکھا کہ بچی ضد کر رہی ہے اور وہ نیچے پاؤں نا اپنے وہ بڑی زور زور سے رو رہی ہے اور وہ کہتی کہ آپ اس کو چپ کروا دو. اس نے کہا نہیں, آپ اس کو جو بھی کر رہی ہے کرنے دیں, آپ مجھ سے بات کریں. بشرا رحمان اور وہ خاتون آپس میں بات کر رہی تھی. تو جب بات کرتی رہی تو پھر بچی پھر دوبارہ سے ریئیکٹ کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ نہ اس کو دیکھو ہی نہ. کچھ دیر کے بعد وہ بچی جو ہے وہ اپنے کپڑے کپڑے صاف کر کے, آنکھیں صاف کر کے, بال ٹھیک کر کے اس کے پاس آئی. تو اس نے اپنے دراز سے اس کو چاکلیٹ نکال کے دی بچی کو. اس نے کہا یہ کیا, میں سمجھی نہیں. اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں, ہم تو جب وہاں پہ ہمارے بچے ضد کرتے ہیں تو ہم تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو دے دیتے ہیں, کھلونا دے دیا, کچھ دے دیا, یا موبائل رکھ دیتے ہیں سامنے. اس نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ اس کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تو احتجاج کر کے مجھ سے لے ہوگی تو میں نہیں دوں گی تجھے, لیکن اچھی بچی بن کے آؤ گی تو میں تجھے دے دوں گی. اب اس کو سکھایا ہے میں نے. بنیادی طور پہ ایک چیز جو میں اسکولوں میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں بہت سے اسکولوں میں, میری بیکن ہاؤس کے اسکول اور امریکن لائف اسٹاف اور جتنے بڑے اسکول ہیں, تھینٹ ہال اسکول بہت بڑا ہے, جب ان کے پاس میں جاتا ہوں تو ان کی ٹیچر سے میں پوچھتا ہوں, کہتے جی ٹیچر کہتی ہے ہمیں بڑا پرابلم آتا ہے یہ کہ ہم بچے کو روکتے ہیں, بچہ وہی کرتا ہے. میں کیا پرابلم یہ ہے کہ بچے کو آپ آلٹرنیٹ نہیں دیتے. آپ آلٹرنیٹ دیں بچے کو. مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں ہم چاقو سے نہ کھیلے, تو کس سے کھیلے وہ بچہ؟ تو یہ جو پرابلم ہمارے معاشرے میں آتی ہے خاص کر اسکولوں کے اندر, وہ پرابلم یہی ہے کہ ہم اس بچے کو آلٹرنیٹ نہیں دیتے. بچہ ایک فرض کرے کہ ایک بچہ ہے وہ ضد کر رہا ہے, کہتا ہے میں نے لینا ہے یہ سب کچھ. سب سے پہلے اس کو بٹھائیں, بٹھا کر کے اس کو بتائیں کہ آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے چیز جو آپ لینا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کو بلیڈ لینا چاہتا ہے یا آپ کو نائف لینا چاہتا ہے, تو اس سے وہ تکلیف پہنچا لے گا اپنے آپ کو. تو اس کو پہلے بتاؤ کہ اس سے تکلیف یہ ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کو اس کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا. یعنی کہ اگر بچہ ہمارا کسی کام سے ہم نے اس کو منع کرنا ہے تو ہم نے اس کو بتانا بھی ہے کہ یہ غلط کام کیوں ہے. جی. اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھت کے قریب نہ جاؤ, نیچے گر جاؤ گے, تو ہم نے اس کو بتانا بھی کیا ہوگا, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی ہم نے اس کو بتانا ہے. جی. تاکہ وہ اس کے پاس پتہ ہو اور وہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میرے پاس یہ چیز ضرور ہے. زبردست. بچہ دیکھیں آپ کی گفتگو سے نہیں سیکھتا, یاد رکھ لیں, وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, ہم کبھی دیکھتے ہیں کوئی اس کا والد ہے, وہ بچے کا جو والد ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو سارا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو والد ہے وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ بیرسٹر ہے, تو اس کا بیٹا بھی بیرسٹر بن جاتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو اور باپ کو بہت فالو کرتے ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آبزرویشن جو اچھی ہوتی ہے, پھر وہ پیرنٹس جیسا بنے یا پیرنٹس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. سر, خواتین کو بھی بہت سارے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل بھی آپ نے بتایا, پاکستانی جو نیشن ہے ان کے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک مائنڈ سائنس کا جو ہے پرسنالٹی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائے کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے. اٹس امیزنگ, اینڈ میں بڑا اس میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. سر, خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں. جو طلاق کی ریشو ہے اور وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی خلا کی ریشو ہے, اور اس وقت ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں خلا کی جو ہے کیسز کے حوالے سے. کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہر گھر میں ایسا سسٹم ہے؟ اصل میں نا اس میں بہت بڑی ریسرچ ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں. اگر ہم پوری آبادی کو دیکھے جائیں, میس کو دیکھیں, تو 3 طرح سے لوگ ہوتے ہیں. ایک آئی مائنڈڈ ہوتے ہیں, ایک ایئر مائنڈڈ ہوتے ہیں, اور ایک موٹر مائنڈڈ ہوتے ہیں, جنہیں کینیستھیٹک کہتے ہیں, اور جنہیں جو ہیں وہ آپ آئی مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویژول ہوتے ہیں, اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو آڈیٹری ہوتے ہیں, جو کانوں سے سننے والے ہوتے ہیں. اب وہ تینوں کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے. اچھا. جو موٹر مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ کینیستھیٹک ہوتے ہیں. اب تینوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ مختلف ہے. اب ہم اگر فرض کریں آئی مائنڈڈ شخص کی شادی کر دیں کینیستھیٹک کے ساتھ جو حساس ہے, وہ آدمی اینکر بننا ہے. آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ اینکر بن سکتے ہیں بڑے کلاس کے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ, اس کا مطلب میں ہوں نہیں, آپ ہیں, آپ آئی مائنڈڈ ہیں. اور جو آئی مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اینکر بہت خوبصورت اینکر بنتے ہیں. وہ اسٹیج پہ آ کے بات کرنا جانتے ہیں, وہ ان میں روسٹم فیئر نہیں ہوتا. اچھا, ایک اس کے ساتھ اگر شادی کر دی جائے اس عورت کی جو کہ موٹر مائنڈڈ ہے, جو کہ بہت حساس ہے, جو بہت ڈیپ اپنی تھاٹس لیتی ہے, تو وہ دونوں آپس کے اندر مس میچ کر جائیں گے. اور مس میچ کرنے سے کیا ہوگا, ان کے اندر ڈیورس ہو جائے گی. دوسرا میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دکھایا جاتا تھا کہ یہ لڑکی ہے, کہ آپ اس سے شادی کرنی ہے. لڑکے کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ لڑکی ہے, اور آپس کے اندر وہ دیکھ لیں, ان کی باڈی سٹرکچر دیکھ لیں, ان کی خوبصورتی دیکھ لیں, ان کی بیوٹی دیکھ لیں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھی جاتی ایک چیز کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بینگلو ہے.
تو جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ مس میچ کر جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے. دوسری بات, اس بچی سے کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ بیٹا یہ آپ کو یہ شخص پسند ہے؟ تو میں تو اگر تینوں بچوں کی شادی میں نے عادل کی تو کی ہے, باقی بچوں کی بھی شادی کروں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ کیا اس کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں جس شخص کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں. دوسرا ایک بڑی اہم ہوتی ہے, ڈاکٹر ہے, آپ نے اس کی کلرک سے شادی کر دی ہے, یا وہ انجینئر ہے تو آپ نے اس کو ایک معمولی خاتون سے اس کی شادی کر دی ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. گاؤں میں تو یہ عام سی چیز ہے. سر 20 سال کی ایج میں اگر شادی ہوتی ہے, 22 سال کی ایج میں اگر شادی ہوتی ہے لڑکے یا لڑکی کی, آیا وہ اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کے اتنے بڑے ڈیسیژن کو, اتنا بڑا جس کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے, اور وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ نہیں, اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں پہلے, کیونکہ وہ بھی تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزاری ہے, تو اگر تو ان کے ہاں ٹالرنس نہیں ہے, ان کے ہاں پیشن نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کے اندر بھی ہوگا. بچوں کو بنیادی طور پہ اپنے والدین سے سیکھنا ہوتا ہے. زیادہ وقت ان کا گھر ہی گزرتا ہے, خاص کر بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو خاص کر چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے, جہاں بھی پھرے گا اپنی ماں کی گود میں آ جائے گا, جہاں بھی پھرے گا وہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے گا. اچھا, وہ ماں کی گود سے سیکھ رہا ہوتا ہے, جو ماں کر رہی ہے اس کے مطابق وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو ہے, جو سب سے بڑا جو ماڈل ہوتا ہے, جس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے, وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے, ان کی جو میٹریمونیل لائف بڑی اچھی ہے, ان کی زبردست ہے, تو ان کے بچوں کی میٹریمونیل لائف بڑی زبردست ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے تو کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ ان بچوں کو جو ان کی میٹریمونی لائف ہے اس کو سکھانے کے لیے کوئی ادارہ بنا ہو. یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں, آپ کبھی غور کیا کہ آپ نے کہ یہ جو خاص کر جو آپ کے اشارے پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے, ہمیں ٹریفک سینس نہیں ہے, ہمیں روڈ سینس نہیں ہے, ہمیں سوک سینس نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں, کبھی کوئی ایسا ادارہ موجود ہی نہیں ہے. آپ کب غور کرنا, آپ نے اگر فرض کریں ایم فل کیا ہے تو ابھی بچپن سے لے کے اب تک کبھی آپ نے کہیں پہ ٹریفک کے اصول سمجھے ہیں؟ نہیں, ہمیں سمجھایا ہی نہیں گئے کہیں پہ. کبھی یونیورسٹی کالجز میں کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے, کوئی اسکول میں کسی نے آ کے بتایا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہٹ اینڈ لرن ہے. یہ جو کر رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے سر. ہماری سوسائٹی میں نا بہت سارے ہمارے والدین ایسے ہیں ہمارے جو ہے اس وقت ملک پاکستان میں, جو اس معاملے سے بڑے پریشان ہیں کہ بچے اسکول میں ہیں اور اسموکنگ کرتے ہیں اور ڈرگس لیتے ہیں, اور ان کو معلوم بھی ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو کہہ نہیں پا رہے, بتا نہیں پا رہے. کچھ حیا کا عنصر ہے, کچھ ڈر کا عنصر ہے کہ بچے کہیں سامنے آ کر یہ کام نہ کرنا شروع کر دیں. اور اگر ایسے معلوم ہو جائے, پتہ چل جائے, ان بچوں کو کس طریقے سے وہ پھر جو ہے گریب کریں اور ان کی مائنڈ جو ہے وہ دیکھیں. میں نے آغاز میں عبدالرحمان ایک بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فرینڈ بنائیں, اپنے ان سی باتوں کو سنیں جو 30 منٹس ملتے ہیں. اصل میں ہمارے درمیان میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. جب ہم نہیں دیتے تو بچوں کے اور آپ کے درمیان میں جو گیپ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو اب وہ کیسے فیل کرے گا اپنے فرینڈس کے ذریعے, اور فرینڈس اس کو جو دے دیں گے وہ لے لے گا. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں, جو خاص کر بڑے بڑے جو ادارے ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, جو بہت ہائی فائی قسم کے ادارے ہیں, وہاں پہ بچے جو ہیں وہ سارے اڈکٹ ہو چکے ہیں موسٹلی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ان سے والدین سے پوچھا جاتا ہے, والدین کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. اب وقت گزر چکا ہے, اب اس کو اگر میں گیپ میں برج کرنا بھی چاہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسے یہ ہے کہ والدین ان کو دوست بنائیں, اس کو فرینڈ بنائیں اور اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ اس کی گفتگو کریں, اور اس کے وہ جو نو گو ایریاز ہیں اس میں جائے بغیر ان سے بات کریں, اس پہ جا کر بات کریں. سر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح, اور میں آخری پروگرام کے آخری جو ہے ہمارے اوقات ہیں, لمحات ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں آپ کن پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں, اور کون سے پروجیکٹ ایسے ہیں مائنڈ سائنس کے حوالے سے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ انہی اس کو جو سمرائز آپ ان تھوڑے سے لمحات میں کریں. یہ سب سے پہلی بات, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جسم نہیں ہے. ایک اس کی روح ہے, ایک اس کا مائنڈ ہے, ایک اس کے جذبات ہیں, اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹک سینس دی ہوئی ہے, حس جمالیات. یہ ہم بنیادی طور پہ صرف ہم جسم کی بات کرتے ہیں, کتاب کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس باقی انسان کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. مائنڈ سائنس جو ہے وہ باقی سب انسان کی روح پہ بات کرتی ہے, انسان کے مائنڈ پہ بات کرتی ہے, انسان کے جو ایموشنز ہیں اس کے اوپر بات کرتی ہے.
اگر ان سب پہ بات کی جائے گی تو انسان ایک بہترین قسم کا انسان بنے گا. مثلاً آپ نے اتنا خوبصورت کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے, یہ ٹائز کیوں پہنی, ٹائی کے کلر کیوں ہیں, یہ خوبصورت ہم نے انٹیریئر کیوں کیا ہوا ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے, یہ جانور نہیں کرتا کبھی بھی, یہ انسان کرتا ہے. جانور سے جو جدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اس میں ایک اور چیز ہے, وہ حصے جمالیات ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان پہ سب پہ کام ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں, ہم لوگوں کو اخلاقیات سمجھاتے ہیں, اور سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہ پہ میرے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سلوا میتھڈ ہے, NLP ہے, اس میں ہپنوسس ہے, مختلف قسم پروگرام ہے, ہم کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں. اور میں نے دیکھا کہ بے شمار لوگوں کے جو ڈیورس کے پرابلم ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے, سائیکوسومیٹیکل پرابلم, الحمدللہ بہترین زندگی گزارنے کے. اچھا سر, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے بتایا کہ انسان کو سیکھنی چاہیے, اور اس میں آپ نے بتایا کچھ 3 4 5 کوئی بیسک چیزیں بتا دیں جس کے لیے مطلب کہ فار ایگزامپل ان کو پتہ چلے کہ یہ بیسک چیزیں مائنڈ سائنس کے لیے, اپنی گرومنگ کے لیے, اپنی پرسنالٹی کے لیے, کچھ بھی ہے وہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں آپ بتائیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ, اپنے جاب کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ یہ سیکھتے رہیں, گروم کریں گے اپنے آپ کو. دیکھیں جی, ہم جب سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں نا سب سے پہلا لسننگ سیکھنی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بچے کو کہا کہ تم نے لسننگ کرنی ہے صرف. اچھا, اب جو نئی اسٹڈی آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے لسننگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اچھا, اب لسننگ سب سے پہلا کام ہے کہ آپ ایک اچھے لسنر بنیں, سب سے بہترین یہ ہے. اور دوسرا سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا جو دوست ہے نا, کوئی بھی دوست ہے, کوئی فرینڈ ہے, گھر والے ہیں آگے پیچھے, ان سے باتوں کو شیئر کریں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے, کیونکہ یہ موبائل آ گیا نا 5.5 انچ کی جو سر, اس پہ بھی تو شیئر کرتے ہیں نا سر, واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں, اس جو 5 انچ کا جو ہے نا یہ سکرین, اس سے 23 گھنٹے ہم منسلک رہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے ساتھ کون رہ رہا ہے, نہ امی سے بات ہے, نہ ابو سے بات ہے, نہ کسی سے بات بھی نہیں ہے. تو میرا خیال کے مطابق جو ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے جی, راؤ محمد اسلم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پروگرام میں جاتے جاتے ان سے ایک میسج ضرور لیں گے پاکستانی ویورز کے لیے. سر جاتے جاتے ایک آخری میسج. جو سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسان بنا کے بھیجا ہوا ہے اس کائنات کے اوپر, تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں, کوئی گول بنائیں, اور اس کے اوپر پھر جان لڑا دیں اس کے اوپر. اور دیکھیں دنیا کے اندر جو 500 فارچون کمپنیز ہیں اس وقت, انہوں نے برانڈز بنائے ہیں اپنے, آپ بھی اپنا برانڈ بنائیں. اور جب آپ اپنا برانڈ بنائیں گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. بہت شکریہ راؤ محمد اسلم صاحب آج کے پروگرام کے لیے. آپ نے جس طریقے سے اپنا جو ہے نالج شیئر کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو اپنی گرومنگ کرنی چاہیے. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں صرف 2-3 لائنوں کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تمام جہانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اے حبیب ہمیں تمہیں اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا. اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, 100% کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا بھی, ہمیں صرف اور صرف اپنے رویوں میں نکھار لانے کی ضرورت ہے. اور وہ نکھار یہ ہے کہ صرف اور صرف نرمی, پیار, اور وہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ میں اگر آئس فیکٹری لگا لیں تو پھر زندگی میں بڑا آپ سکسیسفل ہونے والے ہیں. ویورز اس کے ساتھ مجھے اور ہمارے آج کے گیسٹ کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں. کل اسی وقت آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.